بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن بریل ود محمد آصف۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 10 مطالعہ پاکستان باب نمبر 4 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ ہم کہہ رہے تھے ٹاپک نمبر 11 علاقائی زبانیں۔ 5 زبانیں ہم نے کر لی تھی، اب ہم نے کرنی ہے نمبر 6۔ نمبر 6 ہے سرائیکی زبان۔ سرائیکی پنجاب کی اہم علاقائی زبان ہے۔ سرائیکی بولنے والے لوگ جنوبی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا، شمالی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں رہتے ہیں۔ سرائیکی شاعری اپنی مٹھاس اور تاثیر میں لاسانی ہے۔ سرائیکی زبان اپنے اندر پائی جانے والی فصاحت اور بلاغت کے علاوہ اپنے مخصوص حروف ابجد کی بنا پر دنیا کی مکمل زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس زبان کی واحد انفرادیت ہے کہ تلفظ کے معاملے میں سرائیکی بولنے والے دنیا کی ہر زبان کو اس کے اصل تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سرائیکی زبان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پشتو، بلوچی اور سندھی لوگوں کی جڑواں زبان ہے۔ یہ تمام لوگ اپنی مادری زبانوں کی طرح سرائیکی زبان پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ بہت سے شعراء کرام سرائیکی اور سیب میں اپنی شاعری کے حوالے سے مشہور اور مقبول ہیں۔ ان میں سب سے اہم نام حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی شاعر اور بزرگ کا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو حفظ زبان شاعر کہا جاتا ہے، تاہم انہوں نے زیادہ تر سرائیکی زبان میں شاعری کی ہے اور ان کی کہی ہوئی کافی میں صوفیانہ رنگ موجود ہے۔ ان کی شاعری کے دیوان کا نام دیوان فرید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے سرائیکی شاعری کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ سرائیکی ادب کی اصناف میں لوک کہانی، افسانہ، ناول، ڈرامہ، دوہڑا، غزل، مرثیہ، گیت اور کافی وغیرہ شامل ہیں۔ موجودہ دور میں سرائیکی زبان اور ادب نے کافی ترقی کی ہے۔ سرائیکی کے مقبول عام شعراء میں شاکر شجاع آبادی، اقبال سوکڑی، احمد خان طارق، عزیز شاہد، عاشق بزدار، رفعت عباس اور اشو لال فقیر وغیرہ شامل ہیں۔ اس زبان کی ترقی اور تحقیق کے لیے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سرائیکی زبان کے شعبے قائم ہیں۔ نمبر 7 شینا، بلتی، وکھی اور پروشسکی زبانیں۔ شینا، بلتی، وکھی اور پروشسکی گلگت بلتستان کی زبانیں ہیں۔ شینا گلگت بلتستان کی ایک دلکش زبان ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان سے لے کر بلتستان کے آخری کونے تک بولی جانے والی زبان ہے۔ بلتی زبان بلتستان میں بولی جانے والی ایک زبان ہے۔ بلتستان میں اس زبان کو خطرات لاحق ہیں۔ کھوار اکیڈمی نے چترال اور شمالی علاقہ جات کی جن معدوم ہونے والی زبانوں کو بچانے کے لیے یونیسکو سے اپیل کی ہے، ان زبانوں میں بلتی بھی شامل ہے۔ وکھی زبان پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے علاقے وادی گوچال، وادی اشکومن اور وادی یاسین کے سرحدی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی وادی بروغل میں بولی جانے والی زبان ہے۔ پروشسکی زبان نگر ہنزا، یاسین اور آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کے کچھ علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ نمبر 8 براہوی زبان۔ براہوی زبان قدیم دراوڑی قوم کی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ براہوی زبان کا شمار بلوچستان میں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ براہوی زبان کوئٹہ، کلات، گزدار اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ براہوی زبان بولنے والے سندھ اور پنجاب میں بھی آباد ہیں۔ براہوی لوک ادب میں لیلی مور کی صنف خصوصی شہرت کی حامل ہے۔ معیاری ادب میں ممتاز شاعرہ اور ادبی تخلیق کار ملک ڈاڈ اور ان کی تصنیف تحفہ العجائب کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ انگریز حکومت کے دور میں قرآن مجید کا ترجمہ براہوی زبان میں ہوا۔ اب براہوی زبان میں ادبی رسالے، افسانے، نظمیں، نثری تحریریں اور اخبارات کی اشاعت بھی ہو رہی ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں بھی اس زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے قابل ذکر کام ہو رہا ہے۔ اس زبان میں ایم اے کی ڈگری کا اجرا کر کے اس زبانوں کو فروغ دیا گیا۔
مراوی زبان میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کی سطح پر بھی تحقیقی کام جاری ہے۔ مراوی ادبی سوسائٹی اور انجمنوں وغیرہ کے قیام سے بھی اس زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، پہاڑی یا ہندکو زبان۔ ہندکو زبان پاکستان، شمالی ہندوستان اور افغانستان کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہندکو کی اصطلاح قدیم یونانی علمی حلقوں میں بھی پائی جاتی رہی ہے، جس سے مراد حالیہ شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کے پہاڑی سلسلے لیے جاتے ہیں۔ یہ زبان پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، بنڈگرام، پشاور، کوہاٹ، جبکہ صوبہ پنجاب میں اٹک اور پوٹووار اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ پشاور شہر میں اس زبان کو بولنے والوں کو پشاوری یا کھارے کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب پشاور شہر کے آبائی ہندکو بولنے والے لیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ہندکو زبان اور ادب کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ قندھارا ہندکو بورڈ کے تحت قندھارا ہندکو اکیڈمی قائم کی گئی ہے۔ ہندکو اس صوبے کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 10، گوجری زبان۔ گوجری زبان بھی برصغیر کی قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ 5ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک ہندوستان میں گجر حکومتیں قائم رہی ہیں۔ اس دور میں گوجری زبان کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی ہے۔ سرکاری سرپرستی کے زمانے میں ادیبوں اور شاعروں نے گوجری ادب تخلیق کیا، جس میں زیادہ تر صوفیانہ کلام ہے۔ ان شعراء میں سید نور الدین سدگرو، حضرت امیر خسرو، شاہ میرا جی، برہان الدین جانم اور امین گجراتی کے نام قابل ذکر ہیں۔ 15ویں صدی عیسوی کے بعد ہندوستان میں گوجری حکومتوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی گوجری زبان کی سرکاری سرپرستی ختم ہو گئی اور یہ زبان مرکزیت سے دور ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں گوجری زبان مقامی لہجوں میں تقسیم ہو گئی۔ ریاست جموں کشمیر میں بولی جانے والی گوجری پر عربی اور فارسی کے واضح اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ گوجری زبان کا اپنا ذخیرہ الفاظ اور اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ اس زبان میں محاورے، ضرب المثال، پہیلیاں، لوک گیت اور لوک کہانیاں وغیرہ موجود ہیں، جن کے بلبوتے پر اس کو زبان کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک نمبر 11، علاقائی زبانیں۔ اب ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔